میرا نام گل ہے، میں گاؤں میں رہائش پذیر ہوں۔ میں بہت خوبصورت اور ہر وقت خوش رہنے والی خوش مزاج لڑکی تھی۔ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ میرے ابا ایک ٹھیکیدار کے ہاں مزدوری کیا کرتے تھے۔ گھر میں ہر وقت بھوک کے لالے پڑے رہتے۔ بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چل رہا تھا اور ہماری پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی۔ ہم لوگ 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی، جن میں سے میں سب سے بڑی تھی۔ میرے ابا جان کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر امی سے کہا کرتے کہ یہ بڑا ہو کر میرا دایاں بازو بنے گی اور گھر کے خرچے میں میرا ہاتھ بٹائے گی، لیکن مجھے ان کی باتیں سمجھ میں کہاں آتی تھیں۔ میں تو جوانی کے اس حصے میں تھی، دماغ آسمانوں پر اور پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں۔ سارا دن لڑکیوں سے چھت پر کھڑے ہو کر گپیں ہانکنا۔ اماں کے کہنے کے باوجود بھی میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بلکہ وہ مجھے کہتی رہتی کہ تو لڑکی ذات ہے، کل کو تو نے کسی کے گھر بھی جانا ہے، لیکن میں تو ان کی باتوں پر کان نہیں نہ دھرتی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں 8ویں جماعت میں تھی اور میں اپنے گاؤں کے ایک اسکول میں جایا کرتی تھی۔ ایک لڑکا روز اپنی بہن کو چھوڑنے آیا کرتا تھا اور مجھے گور کر دیکھا کرتا تھا اور میرے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا میری طرف کس نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن میں اسے لفٹ نہ کراتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ایک کاغذ میرے پاس پھینکا۔ میں نے گھبرا کر وہاں دیکھا، کسی کا بھی دھیان میری طرف نہیں تھا۔ وہ لڑکا فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد چپکے سے میں نے وہ کاغذ جھٹ سے اٹھایا اور اپنی قمیض کی جیب میں ڈال دیا اور میں جلدی سے اسکول کے اندر داخل ہو گئی۔ سارا دن پڑھائی میں بھی دل نہ لگا، سارا دھیان میرا اسی کاغذ کی طرف تھا۔ میں جلدی سے چھٹی ہونے کا انتظار کرنے لگی اور گھر جاتے ہی اماں کا فون چوری چوری اٹھا کر اس پر کال ملائی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہی، لیکن میں جاننا چاہتی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔ پہلی کال اٹھائی گئی تو میں چپ رہی، وہ بول بول کر کال کٹ کر دیا، لیکن جب دوبارہ ہمت کر کے کال ملائی تو شاید وہ بھی مجھے پہچان گیا اور باتیں کرنے لگا۔ میں بس اسے سن رہی تھی۔ آہستہ آہستہ جب اس لڑکی سے تھوڑا بہت تعلق ہوا تو میں اس سے اچھی بڑی قریب ہو گئی اور کھل کر باتیں کرنے لگی۔ پتا کہ میری سہیلیوں کو میری حرکتیں دیکھ کر مجھ پر شک بھی ہوا، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی پتا نہ چلنے دیا اور بہت چلاکی سے اس لڑکے سے اپنی یاری دوستی نبھاتی رہی۔ ایک دو دفعہ میں اس سے ایک قریبی ہوٹل میں ملنے بھی گئی۔ اس نے مجھے گفٹ بھی دیے۔ وہ لڑکا ایک نیچ برادری سے تعلق رکھنے والا تھا، بلکہ میں گجر برادری سے تعلق رکھتی تھی اور ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی۔ ہم غریب تھے لیکن پھر بھی ذات پات پر جان دے دیتے تھے۔ برادری سے باہر شادی مشکل تھا کہ وہ راضی ہوتے، لیکن میں نے ایک نہ کان پر دھری اور کسی کی کچھ پرواہ نہ کی اور اس لڑکے سے کہا کہ تم اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج دو۔ اس کی امی میرا رشتہ مانگنے آئی تو میری امی نے انہیں ایک ہی بجائے 4 سنائی، تو انہوں نے کہا کہ تیری بیٹی ہی ایسی ہے جس نے میرے بیٹے کو اپنے پیچھے لٹو کیا ہوا ہے، اسے تو جیسے اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ خیر بہت بحث و مباحثہ ہوا اور گاؤں کی عورتوں کی طرح میری امی اور اس نے اچھی بھلی اونچی اونچی آواز میں لڑائی کی اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ آواز سن کر محلے کی کچھ عورتیں بھی جمع ہو گئیں اور جیسے ہی انہوں نے دونوں کے الفاظ سنے تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میرے ابا جان کو بہت شرمندگی ہوئی، کیونکہ وہ تو مجھے پڑھانا چاہتے تھے، میرے ذریعے اپنے خواب پورا ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں تو کسی دوسرے راستے پر چل رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد میری ماں نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور میری شادی ساتھ ہی گاؤں میں ایک گجر خاندان میں کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد میری رخصتی ہو گئی اور میں اس گھر میں بہو بن کر چلی گئی۔ میری شادی ایک عزت دار گھرانے میں ہوئی تھی، جہاں لڑکیوں کا باہر نکلنا اور ان کے پاس موبائل رکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے جاتے ہی اپنے شوہر کو اپنے محبت کی جال میں پھنسا لیا اور وہ میری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگا۔ میرے ساس تو بہت اچھی تھی، اس نے مجھے شادی کے 10-15 دن تو کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا اور کہا تو میری بیٹیوں جیسی ہے۔ میری ایک ہی نند تھی جو شادی شدہ تھی اور وہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد اپنے گھر چلی گئی۔
اور وہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد اپنے گھر چلی گئی۔ اب گھر میں صرف میں، میری ساس اور میرا شوہر گھر میں ہوتی۔ میرے سسر کا تو شادی سے تقریباً 4 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا، حتیٰ کہ محلے کی عورتیں بھی ہمارے گھر نہ آیا کرتی۔ میری ساس ہی کبھی کبھار مجبوراً گھر سے باہر جاتی۔ میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے موبائل لے کر دو تاکہ میں آپ سے رابطے میں رہ سکوں۔ اس نے دوسری بات نہ کی اور اسی شام جا کر میرے لیے موبائل فون لے آیا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرا شوہر کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا اور پیچھے میں اور میری ساس گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میں گھر میں کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگایا کرتی۔ اگر میری ساس مجھے کچھ کام کرنے کو کہتی تو میں اسے آگے 2 باتیں سنا کر چپ کر کے موبائل کے ساتھ شروع ہو جاتی۔ میں نے فیس بک کی آئی ڈی بھی بنائی اور انسٹا وغیرہ سب کی۔ اب سارا دن میں موبائل پر لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتی رہتی اور حتیٰ کہ کچھ سے تو میں نے ویڈیو کال پر بھی بات کی۔ یوں ہی کر کے دن گزرتی گئی۔ میری ساس میری شکایت نہ تو میری نند سے لگاتی اور نہ ہی میرے شوہر سے، چپ کر کے اپنے کام میں لگی رہتی۔ جب میرا شوہر کام سے واپس آیا تو اس نے بتایا کہ یہ کوئی بھی کام نہیں کرتی بلکہ سارا دن موبائل کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی امی تو مجھے پہلے ہی پسند نہیں کرتی، اس لیے مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہی ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے کچھ نہ کہا اور اپنی امی کی طرف آنکھیں نکال نکال کر دیکھنا شروع ہو گیا اور اسے کچھ برا بھلا بھی کہا۔ میں نے اپنے شوہر کا بھروسہ تو حاصل کر ہی لیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو ویڈیو چیٹ پر اپنے فیس بک کے دوست سے بات کر رہی تھی کہ میری ساس نے کمرے کی کھڑکی سے سارا ماجرا دیکھ لیا۔ اس نے میرے شوہر کو اسی وقت فون کر کے بتایا اور وہ اگلے دن ہی گھر واپس آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ کام ختم ہو گیا ہے، اس لیے مجھے جلدی واپس آنا پڑا۔ وہ مجھے آنے کی وجہ نہ بتائی۔ مجھے اس کی یوں جلدی آنے پر ذرا بھی تشویش نہ ہوئی۔ رات ہوتے ہی اس نے کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، تو میرا انتظار مت کرنا اور سو جانا۔ مجھے پھر سے موقع مل گیا کہ میں اپنے دوستوں سے اپنی دوستی برقرار رکھ کے ان کے گپ شپ لگا سکوں۔ میں معمول کے مطابق باتوں میں مصروف تھی کہ اسی ٹائم میرے سر پر میرا شوہر آ کھڑا ہوا اور مجھے زور کا تھپڑ مار کر بیڈ پر پھینک دیا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے مجھے طلاق کے 3 لفظ سنائے اور کہا کہ میں تو تجھے سمجھ ہی نہ سکا، تو ایک ٹائم پاس کرنے والی عورت ہے جو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا خیال کیے بغیر غیر مردوں سے باتیں کیا کرتی ہے، اور کہا کہ تیری وجہ سے میں نے اپنی فرشتہ صرف ماں پر بھی شک کیا اور مجھ کو باتیں سنائیں۔ اس نے اسی ٹائم میرے ابو کو فون کیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ ابو وہاں آ کر روتے روتے مجھے اس گھر سے لے کر چلے گئی۔ جب میری ماں کو پتہ چلا تو وہ رو رو کر اپنا برا حال کرنے لگی۔ میرے ابا کے چہرے پر تو شرمندگی کے آثار تھے کہ شاید وہ کسی کے منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے ہوں، لیکن مجھے پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا اور میں سمجھتی رہی کہ وہ انسان تو میرے قابل ہی نہ تھا، میرے معیار کا ہی نہ تھا۔ میں تو اونچی سوچ رکھنے والی تھی، اتنی بڑی ٹھوکر لگنے کے باوجود بھی خود کو سنوار نہ سکی۔ کچھ ہی دنوں بعد میں نے اپنی سہیلیوں کے گھر دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا اور پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں جو میں شادی سے پہلے کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب میں اپنی سہیلی شائستہ کے گھر سے نکلی تو میرا سامنا پھر اسی لڑکی سے ہوا جس نے میرے گھر میرا رشتہ بھیجا تھا اور محبت کے دعوے کیا کرتا تھا۔ وہ شائستہ کو کچھ جاننے والا ہی تھا۔ میں نے باتوں باتوں سے اس کی زندگی کے تمام حالات معلوم کیے۔ شائستہ نے مجھے بتایا کہ تیری شادی کے فوراً بعد ہی اس کی شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کی بیوی اس کی ایک نہ مانتی تھی، بلکہ محلے کی عورتوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی پرہیزگار خاتون تھی۔ اس کے باوجود اسے طلاق دے دی گئی۔ اب یہ بھی نئی بیوی ڈھونڈنے کے چکروں میں ہے، کیونکہ اس بدماش کو بھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اس کی بات ہنس کر ٹال دی، حتیٰ کہ وہ باتوں باتوں میں ساتھ مجھے بھی سنا رہی تھی، کیونکہ وہ بھی سب جانتی تھی۔ میں نے شائستہ کو اپنی باتوں کے جال میں ایسا پھنسایا اور کہا کہ میں اس کو ابھی بھی چاہتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ بالآخر میرے اصرار پر اس نے مجھے اس کا نمبر دے ہی دیا اور میں نے اس نمبر پر کال کی تو اس نے وہی چکنی چپڑی باتیں کرنا مجھ سے شروع کر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب بھی تم سے پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے تو جیسے شکر کیا۔ مجھے پھر سے کوئی اپنی شادی کے آثار نظر آئے
کیونکہ وہ ایک نشہ کرنے والا آدمی تھا اور کام کاج بھی اس سے نہیں ہوا کرتا تھا۔ سارے محلے میں اس کی قصے کہانیاں مشہور تھے۔ میں نے اپنی ابا جان کو مجبور کیا اور کہا کہ میری شادی اس سے کر دے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ابا جان نے میری باتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری شادی اس سے کر دی۔ اس کا گھر بھی ہمارے گاؤں میں ہی تھا، اس لیے میرا آنا جانا اپنے گھر میں لگا رہتا تھا۔ کچھ دن تو بہت ہی اچھے گزرے، ایسے جیسے وہ ایک فرشتہ صفت انسان بن گیا ہو، بالکل نیک۔ اس کا یہ طرز عمل دیکھ کر میں بہت پرسکون تھی۔ میرا اور اس کا مزاج تو پہلے ہی بہت ملتا جلتا تھا۔ وہ ہفتے میں ایک دو بار مجھے فلم دکھانے سنیما بھی لے کر جاتا اور میری ہر خواہش پوری کیا کرتا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا اور رات کو 2 بجے تک گھر واپس ہی نہ آیا کرتا۔ پھر ایک رات جب وہ آیا تو میں نے دروازہ کھولا۔ وہ نشے کی حالت میں دروازہ کھولتے ہی نیچے گرا پڑا۔ میں دیکھ کر اسے ہکا بکا رہ گئی۔ بڑی مشکل سے اسے سنبھالتے ہوئے کمرے تک لے کر آئی اور وہ چارپائی پر گر پڑا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے میرے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ وہ رات کو نشے کی حالت میں آ کر مجھے خوب مارتا پیٹتا تھا۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگاتا اور کہتا کہ تیرے فلاں لڑکی کے ساتھ چکر ہے۔ میری ساس لاکھ سمجھاتی کہ اپنی بیوی پر تشدد نہ کیا کرو، لیکن اس کے تو پلے ہی کچھ نہ پڑا کرتا تھا۔ اب میں اور کیا کر سکتی تھی؟ نہ اپنے دل کا حال اپنی ماں کو سنا سکتی تھی اور نہ اپنے دکھڑے باپ کے سامنے بیان کر سکتی تھی۔ خیر اب یہی میری قسمت تھی اور مجھے اسی کے ساتھ جینا تھا۔ پھر میری بات سمجھ میں یہ آئی کہ کسی کو ٹائم پاس کا ذریعہ بنانے سے انسان خود ہی بے مول ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے مخلص شوہر کے ساتھ بے وفائی کی تو اب میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ صحیح تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں کل اس سے اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔